یہ جو ایکٹ پنجاب گورنمنٹ لے کے آئی ہے، یہ کیا ایکٹ ہے؟ پنجاب پبلک اویئرنیس اور آگے میرے خیال میں کچھ ہے آگے بھی، یہ کیا ایکٹ بڑا منظور ہوا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی انہوں نے کہا جی ہم نام بھی بدل سکتے ہیں کسی بھی ادارے کا، گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے، اور کیا کیا ہو سکتا ہے اس ایکٹ کے تحت؟ ذرا اس کی تفصیل بتائیے۔ دیکھیے، پرابلم یہ آ رہا تھا گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ نے بے تحاشا بلینز آف روپیز کی ایڈورٹیزمنٹ کی ہے مختلف پروجیکٹس کے اوپر، یہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے جتنے بھی منصوبے نئے بنے ہیں، تو اس پہ ایک اعتراض یہ کیا جاتا تھا کہ کیا اتنے روپے، کروڑوں روپے یا اربوں روپے اس ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر، اشتہارات کے اوپر لگانا درست ہے یا نہیں۔ اچھا، اسی پہ خبریں آ رہی تھیں، کبھی آتا تھا کہ بھئی یہ فلانی چیز ہوئی ہے تو لائٹ جو ہیں 30 کروڑ کی لگی ہیں، یہ وہی مسئلہ تھا۔ یہ وہی مسئلہ تھا۔ پھر یہ ہے کہ اشتہارات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر، پرنٹ میں، الیکٹرانک کے اندر، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو اشتہارات کی سپینڈنگ ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی، اور اس کا جو بل ہے وہ بہت بڑھ گیا۔ تو اس پہ بھی تنقید ہوتی تھی کہ آخر کیوں اتنے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ایک یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ آپ اہم جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے نام کے اوپر مختلف عمارات کا نام، کالجز، سکولز، یونیورسٹیز کا نام رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں اخلاقی معاملے پہ یہ تنقید ہو رہی تھی کہ کیا ایسا درست ہے کہ نہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ اگر پبلک فنڈ سے یا ایک عوام کے ٹیکس کے پیسے سے کوئی منصوبہ شروع کر رہا ہے تو کیا اسے اپنے ہی نام پہ وہ منصوبہ شروع کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اس پہ ایک ڈبیٹ تھی، ایک کویشچن تھا۔ اس ڈبیٹ کو کیسے ختم کیا گیا؟ ہاں، پھر یہ ہے کہ ایک اور تیسرا معاملہ یہ تھا کہ لوگ اس ساری چیز کو لے کے عدالت میں چلے جاتے تے، اور عدالت اس کے اوپر کچھ نہ کچھ بلا لیتی تھی لوگوں کو۔ تو اب یہ ان ساری چیزوں کا ایک حل یہ نکالا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی سے ایک بل پاس کیا گیا جو کہ اب قانون کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ 25 جون کو وہ قانون بنا جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ قابل عمل ہوگا 1 جنوری 2024 سے۔ یعنی قانون ابھی بن رہا ہے، قانون ابھی بن رہا ہے، لیکن وہ پیچھے سے وہ کیٹر کرے گا 1 جنوری 2024 سے یہ تمام چیزوں کو۔ اس سے یہ ہوگا کہ پنجاب گورنمنٹ کی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن پہ سوالات ہو رہے تھے ان کو اب ایک لیگل کور مل گیا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی پبلک پروجیکٹ کو ری نیم کر سکتے ہیں، اس کا نام آلٹر کر سکتے ہیں، نیا نام رکھ سکتے ہیں۔ تو وہ جو بندش تھی کہ جی مریم نواز شریف کے نام پہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی کیا پروویژنز ہیں، کیا اس کے لیگل ایشوز ہیں، وہ چیز سالو ہو گئی۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کمپلین ہے تو آپ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں نہیں جا سکتے۔ اگر آپ وہاں پہ جائیں گے، کوئی ایسا کیس بھی ہوتا ہے تو وہاں جو بھی وہاں کے ڈیسیژنز ہیں ان کے اوپر یہ قانون پریویل کرے گا، مطلب قانون ان کے اوپر آ گیا، ان کے اوپر آ گیا۔ تو وہ جو ایک عدالتی مشکل تھی اس سے بھی پنجاب گورنمنٹ نکل گئی ہے۔ یعنی اب اگر کوئی اعتراض کرے تو میڈیا پہ بھی وہ اعتراض نہیں کر سکتا چونکہ قانون بن چکا ہے۔ اعتراض وہ کر سکتا ہے، وہ ڈی جی پی آر جو ہے، ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشن جو ہے، اس کے پاس جا کے وہ کمپلین کر سکتا ہے، اور وہی جو ہے جن پہ الزام ہے وہی جج ہوں گے اور وہی اس کا فیصلہ۔ اچھا، اور عدالت میں نہیں وہ جا سکتے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اس میں مینشنڈ ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں جو ہیں ان کے جو فیصلے ہیں یا ان کی جو بھی ججمنٹس ہیں اگر ان کو سامنے رکھا جائے گا تو جو قانون ہے وہ۔ تو یعنی اگر آج حکومت پنجاب یہ فیصلہ کرے کہ جتنے بھی سرکاری کالجز یونیورسٹیز ہیں ان کا نام کسی کے نام پہ رکھ دیا جائے تو اس بات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ یہ ریسنٹلی ہوا ہے کہ جتنے بھی بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں پنجاب میں، دیہی مراکز صحت جنہیں کہتے ہیں، کہ جہاں پہ 5 بیڈ 10 بیڈ 15 بیڈس کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہوتا ہے، 2-4 ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ہر دیہات میں تقریباً موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی 2500 کے آس پاس ایسے پورے پنجاب میں ہیں۔ تو وہ کسی دانش مند نے یہ تجویز دی کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو مریم نواز کلینک کا نام دے دیا جائے۔ 2500 جو ہیں، 2500 کے 2500، اس سے تھوڑی سی تعداد زیادہ بھی ہے، 200-400 ان زیادہ کے نام اپنے اپنے ہوں گے، اپنے جہاں پہ ہوں گے۔ دیہی مرکز صحت چک نمبر فلاں، ٹھیک ہے، بنیادی مرکز صحت چک نمبر فلاں، یا جو بھی چھوٹا شہر ہے اس کا تھا۔ آئیڈیا کیا دیا گیا کہ اب ان سب کا نام ہوگا مریم نواز کلینک، یا جو بڑا سیٹ اپ ہے اس کا نام ہوگا مریم نواز ہاسپٹل۔ پھر یہ ہو گیا،
یہ ہو چکا ہے. اور 2500 سے زیادہ جو سرکاری ادارے ہیں اب وہ مریم نواز کلینک یا مریم نواز ہاسپٹل کے نام سے جانے جا رہے ہیں. ان کے اوپر بورڈز لگ رہے ہیں اور ان کو اس کے اکارڈنگلی چینج کیا. میرے خیال میں یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ جو گاؤں ہیں ان کے نام بڑے لمبے ہیں، چک نمبر آگے لکھنا، تو آپ اگر مریم نواز کلینک لکھیں گے تو بڑی آسانی سے آپ ادھر پہنچ جائیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی یہ پازیٹیو رپورٹنگ ہے. میرا تو یہ خیال ہے، آپ چونکہ تھوڑا سا تنقید کرتے ہیں تو اس لیے تو اب ایک ہی پہچان ہوگی پورے صوبے میں، ہاسپٹلس کی ایک ہی پہچان ہے مریم نواز. اور اب انٹرسٹنگلی ہو سکتا ہے کہ جو سرکاری سکول ہیں یا اس طرح کے اور جو سیٹ اپ ہیں مزید ان کے اوپر بھی اب اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو اسے آپ اور میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتے. ہاں اس کے اوپر ہم کوئی ہلکی پھلکی گپ شپ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن قانونی طور پر اب حکومت یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ کسی بھی پبلک فنڈڈ پروجیکٹ کو کوئی بھی نام دے سکتی.